بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین کرام، مجھے کئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو روزانہ کے کاموں میں نہ پیچھے رہ جاتی ہیں، لیکن یہ اس کا مزاج عجیب و غریب ہے پاکستانی صحافت کا، کہ یہاں صحافی اس کو سمجھا جاتا ہے جو آپ کو پہلے سے کوئی خبر دے دے، چاہے اٹے سٹے سے دے، چاہے غلط دے، چاہے صحیح دبا، پہلے خبر دینی چاہیے اور ایسی بیہودہ قسم کی بات کرنی چاہیے جس کا کوئی سر پیر ہی نہ ہو۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو دائمی ہماری ہیں، مثلا قیام پاکستان سے کے قائد اعظم علیہ الرحمہ کی موت سے، ان کی وہ جو تھی ایمبولنس، اس کا پٹرول ختم ہونے سے، محترمہ فاطمہ جناح کی موت تک، اور لیاقت علی خان سے آج تک، اگر تھوڑا سا جو بہت ہی کروشل پیریڈ ہے وہ ہے 70s اور 71 کا، اس میں خصوصاً بالخصوص اگرتلہ سازش کیس، کہ یہ سازش کس طرح امریکہ نے ایسٹ پاکستان میں کروائی بھارت کی مدد سے، اور پھر ہمارے ماموں جان بن گئے، ہمیں بیوقوف بنایا اور ہم بن گئے۔ اور حیرت کی بات یہ ہے، نوابزادہ نصر اللہ خان جیسے اتنے دانشور، یعنی یہ سمجھیے کہ کانگریس سے لے کے تو قیام پاکستان کے بعد 80s تک کی سیاست میں لیڈر سیاستدان، بھلے ان کی پارٹی میں 50 سے زیادہ لوگ شامل نہیں ہوں گے، لیکن سیاست میں لیڈ ان کو دی جاتی تھی۔ وہ نیگوشیشن کے ماسٹر تھے۔ انہوں نے 9 جماعتوں کو، اس زمانے کی جو مضبوط ترین اپوزیشن کی جماعتیں، ساتھ ملا کے اس کو مجیب الرحمان کو بری کروایا تھا اگرتلہ سازش کیس سے، اور شرط رکھی تھی جنرل ایوب خان کے بعد کہ جب تک آپ یہ کیس ختم نہیں کریں گے، یہ نیوی کا بغاوت کا کیس تھا ایسٹ پاکستان میں، ایسٹ پاکستان کے فوجی افسر اس میں شامل تھے، اور پورا یہ کیس پکڑا گیا تھا، ان کے کانٹیکٹ پکڑے گئے تھے، ان کے ثبوت تھے موجود، لیکن ہم نے کوئی تحقیقات نہیں کی۔ اس کے بعد پھر آئیے 70s کے بعد جنرل یہ کتاب ہمارے سامنے آئی۔ کتاب تو بہت دیر بعد آئی، سب سے پہلے میں نے انڈیا ٹوڈے میں چھپی تھی، یہ جو حمود الرحمن کمیشن رپورٹ ہے، تو میں نے جو کتاب لکھی تھی مشرقی پاکستان پہ آخری سگنل کی کہانی، وہ آپ بھی مارکیٹ میں میرا خیال موجود ہوگی، شاید کچھ کاپیاں ہوں، میرا خیال اب تو شاید مشکل ہی ملے، بہرحال میرے پاس ہے۔ وہ تھی حمود الرحمن کمیشن، اس میں نے پوری وہ اس کی فوٹو کر کے، اس کی ٹریسنگ کروا کے، جو انڈیا ٹوڈے میں چھپا تھا، چھپی تھی رپورٹ، وہ شائع کی۔ اور جو کتابیں اس دور میں ہنری کسنجر سے لے کے تو وہ جو تھی آخری، وہ جو بڑی مشہور تھی برٹش جرنلسٹ جس نے بھٹو سے انٹرویو بھی کیا تھا، ان تک، بریکنگ تھرو دا کرفیو تک، سب کتابوں کی تلخیص میں اس زمانے میں چونکہ ڈائجسٹوں میں لکھتا تھا تو مجھے بہت شوق تھا انگریزی کتابوں کی تلخیص کرنے کا، یہ سارا بھی میں نے اس میں شامل کیا تھا تاکہ آپ کو تمام طرح کے نقطہ نظر پڑھنے کو ملے اور آپ خود اس کا فیصلہ کر سکیں کہ مشرقی پاکستان کی شکست کیوں ہوئی تھی۔ یہ میری لگی بندی رائے تب بھی تھی، آج بھی ہے، کہ وہ جو حمود الرحمن کمیشن رپورٹ پاکستان نے شائع کی ہے، میں نہیں سمجھتا کہ وہ 100% صحیح ہے، میں نہیں کہتا وہ 100% غلط ہے، لیکن جن حالات میں وہ رپورٹ شائع ہوئی ہے، وہ حالات ہی اتنے مشکوک تھے کہ ان میں یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ غیر جانبداری سے کوئی بات کی جا سکے۔ مثلا اس دور میں ایک سازش کے تحت فوج کے خلاف شدید نفرت پیدا کی گئی تھی۔ یہ جو وٹنسز ٹو سرنڈر ہے، یہ بھی بھٹو صاحب نے اسی لیے اس زمانے میں بڑی اس کی شائع کروائی تھی، یا کچھ، اب صدیق صالح صاحب اللہ کو پیارے ہو گئے، میں کیا عرض کروں۔ بہرحال جو زبان انہوں نے اس میں استعمال کی تھی، ایک ماتحت افسر ہوتے ہوئے پاکستانی آرمی کے خلاف ہی جو انہوں نے زبان استعمال کی تھی،
یہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو بڑی ہی متنازع ہیں، لیکن متنازع اس لیے ہیں کہ کبھی ہم نے اس حوالے سے سوچنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ ہمارے ملک میں ایسا رواج ہی نہیں ہے۔ ہمارے ملک میں جو سٹیٹسٹکس آتے ہیں وہ ہمارے تو ہوتے نہیں ہیں۔ مثلا آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ میرے خیال سوائے کرونا کے جو روزانہ خبر آتی ہے اتنے لوگ مر گئے، کچھ ہو گئے، اس میں بھی کوئی گمی نہ ہو تو قابل اعتبار نہیں ہے۔ دیکھیں نا، وہ جو ان کا 50 سال بعد وہ جو CIA اپنے راز کھولتی ہے، انہوں نے وہ لیاقت علی خان کی موت کا کھول دیا ہے۔ وہ منظر عام پہ آ چکی ہے رپورٹ جس میں بتایا گیا کہ وہ CIA نے قتل کروایا تھا، جسے ہم آج تک جس کی گتھی نہیں کھول سکے۔ ہمارے ایرا میں سب سے جو متنازع شہادت ہے وہ مسز بے نظیر بھٹو کی ہے۔ بے نظیر بھٹو شہید کو کیوں کیا گیا تھا شہید؟ مجھے حیرت ہوتی ہے۔ اس پہ 8-10 کتابیں تو میں ابھی آپ کو گنوا سکتا ہوں لکھی گئی۔ ہر کتاب کے مصنف نے، بھلے وہ پیپل پارٹی سے تعلق رکھتا ہے، پیپل پارٹی کے خلاف ہے، 2 بندے رحمان ملک اور آصف زرداری کو پر الزام لگایا ہے۔ اب آپ اس کو کچھ بھی سمجھ لیں، کہہ لیں، لیکن ہر بندہ، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ ARY پہ بھی انٹرویو ہوئے، باقی بھی انٹرویو ہوئے، ان سب لوگوں نے کراس کوشچننگ میں رحمان ملک کو رلا دیا تھا، اور میرے اطلاع کے مطابق وہ اتنے نزدیک تھے آصف زرداری کے۔ اب جو وہ آپ کو نظر نہیں آتے تو اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ دونوں کے درمیان شاید کچھ معاملات مختلف ہیں۔ میں نے یہ تمہید جو باندھ دیا ساری، وہ باندھ دیا واجد شمس الحسن کی کتاب بھٹو خاندان میری یادوں میں۔ واجد شمس الحسن میں ہمارے اس کے نیشن کے ایڈیٹر مجید نظامی صاحب کے بھتیجے جناب عارف نظامی صاحب کے بڑے دوست تھے۔ یہ 2 دفعہ تشریف لائے تھے وہاں نیشن میں۔ عارف نظامی صاحب مجھے پسند تو نہیں کرتے تھے اپنے چچا جان کی طرح، لیکن کچھ ایسی ناگزیر مجبوریاں تھیں دونوں چچا کی بھی اور بھتیجے کی کہ یہ مجھے نکالتے بھی نہیں تھے جلدی نوکری سے۔ تو جب گفتگو انگریزی وغیرہ کسی بندے سے کرنی ہوتی تھی تو یہ مجھے پھر کہتے تھے کہ تم اس سے انٹرویو کرو، تم اس سے یہ کرو، تم اس کا فورم کرواؤ، تم اس کا یہ کرو، کیونکہ باقی اللہ ماشاء اللہ جو تھے وہ مجھ سے بھی گئے گزری تھے، اور خاص سے مطلب کہ دینی مدارس کے جو تھے طلبہ، ان کو انہوں نے اخباروں کے ڈپٹی ایڈیٹر بھی بنایا، کچھ کیا۔ چلیے وہ جو انہوں نے کیا بھگت لیا ساری دنیا کے سامنے، یہ ہاتھ کنگن کو آرسی کیا۔ اچھا، واجد شمس الحسن سے میری 2 مرتبہ تفصیلی بات چیت ہوئی جب یہ ہائی کمشنر تھے ہاں UK میں۔ آپ کو پتہ ہے یہ بڑے مشہور صحافی تھے، انہوں نے یہ ڈیلی میلز کے بھی، ڈیلی نیوز کے ہاں جی ایڈیٹر رہے ہیں، اور بڑے دبنگ قسم کے صحافی بھی ہوا کرتے تھے۔ پھر یہ نزدیک آئے اس کے محترمہ بے نظیر کے، تو ان کو وہاں لے جایا گیا، ان کو پھر ہائی کمشنر لگے۔ انہوں نے وہ جو ریکارڈ غائب ہوا تھا سوئٹزرلینڈ والا، وہ اس میں بھی انہوں نے خاصی مدد کی تھی پیپل پارٹی کی، اور یہ ان کے محترمہ کے بہت قریبی حلقوں میں سمجھے جاتے تھے۔ ان کی کتاب ابھی آئی ہے بھٹو خاندان میری یادوں میں۔ اب پہلے تو یہ مفرور تھے، میں نے سنا تھا کہ یہ وہاں جب یہ حکومت ہٹی ہے اس کی زرداری کی تو یہ پاکستان نہیں آئے تھے، ان کو طلب بھی کیا گیا تھا، پتہ نہیں کیسے پاکستان میں آئے، یہ کہاں ہیں، بہرحال کتاب ہے ان کی، وہ تو آئی ہوئی ہے۔ اس کتاب میں انہوں نے جو تو ڈیل تھی نا جنرل مشرف کے ساتھ بے نظیر بھٹو نے کی، اس کا کوئی نیا انکشاف نہیں کیا۔ جنرل جہمید گل صاحب جو تھے، انہوں نے مجھے 5-6 انٹرویوز میں کہا تھا، اس نے کہا کہ یار یہ ساری ڈیل کنڈولیزا رائس نے کروائی تھی جو اس زمانے میں فارن منسٹر تھی، تو آپ باقی جو مرضی کہتے رہے ہیں، یہ ان کی کیا اوقات ہے بیچاروں کی۔ جنرل مشرف نہیں مان رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ اس کا سینیٹر بناؤں گا میں بے نظیر کو۔ اس نے یہ کہہ دیا تھا کہ مطلب آصف زرداری ہمیں قبول ہے لیکن بے نظیر ہمیں قبول نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے جب بے نظیر پاکستان آئی تھیں تو اس وقت ان کو آتے جو سلامی دی گئی تھی کراچی میں ہی، وہ یہی وارننگ تھی، لیکن بڑی دلیر عورت تھی یار، مجھے تو بعض دفعہ ایسا لگتا ہے وہ بھٹو سے بھی زیادہ بہادر عورت تھی۔ کیا مجال ہے ترکی ایک لمحے کے لیے، بڑی دلیر عورت تھی، کوئی کمپرومائز نہیں کیا اس نے، کوئی کمپرومائز نہیں کیا۔
بہادری کو دشمن کی بھی ہو تسلیم کرنا چاہیے۔ اچھا، اس کتاب میں صرف ایک بات ہے جو انہوں نے، جو باقی سامنے الزام لایا، رحمان ملک کو مشکوک بنایا اور آصف زرداری کو، لیکن جو پوائنٹ انہوں نے دیا وہ بڑا زبردست ہے۔ وہ کہتے ہیں جی کہ میں اس وقت تھا جب یہ اسکاٹ لینڈ یارڈ کو بلایا نا انہوں نے یہاں زرداری دور میں تفتیش کے لیے، تو وہ کہنے لگے کہ میں اس وقت تھا ادھر لندن میں، تو میرا رابطہ ہوتا تھا ان سے، اسکاٹ لینڈ یارڈ سے۔ تو جب اسکاٹ لینڈ یارڈ نے رپورٹ بنا رہے تھے تو میں ان سے ملتا تھا، تو مجھے انہوں نے بتایا گیا کہ جناب ہمیں ٹاسک یہ نہیں دیا گیا کہ بے نظیر کو کس نے قتل کیا ہے، نہ 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 نہ، ہمیں ٹاسک یہ دیا گیا ہے کہ بے نظیر کو کس ہتھیار سے قتل کیا گیا۔ اب میں آپ کو ایک بڑی مزے کی بات بتاؤں۔ وقت چینل میں ہم نے بے نظیر بھٹو کی شہادت کے تیسرے دن یہ پروگرام کیا تھا۔ اس پہ میں اینکر بھی میں تھا، رائٹر بھی میں تھا، پروگرام کی ساری وہ ڈائریکٹر بھی سمجھیے میں تھا، عباسی تھا ہمارا پروڈیوسر بیچارہ، پتہ ہے عباسی تھا۔ ہم نے پروگرام کیا تھا اور اس پروگرام میں ہم نے ثابت کیا کہ بے نظیر کی موت وہ جو شیشے کے اوپر وہ جو ہے وہ لاکھ جو تھا اس کے ان کے سر میں لگنے سے ہوئی تھی، موجود ہے، اگر آپ تلاش کریں تو مل جائے گا۔ کئی لوگ موجود ہیں اس وقت جو وقت چینل کے کئی چینل میں کام کر رہے ہیں، وہ آپ کو بتا دیں گے۔ آپ کے اس بھائی نے سب سے پہلے نتیجہ نکالا کیوں تھا کہ اس وقت تک تیسرے دن تک نا وہاں، اب وہ دھلائی تو ہو چکی تھی جگہ کی، لیکن ان کے کچھ جان باز منڈلا رہے تھے، تو تلاش میں رہتے تھے کوئی صحافی ملے تو اس کو اصل بات بتائیں۔ ایک بندے نے پنڈی کے، جن کی ڈیوٹی تھی بے نظیر کی گاڑی کے ساتھ لٹکنا، ان کے باڈی گارڈ تھے، مجھے بتایا تھا یہ قتل رحمان ملک نے کرایا ہے، آصف زرداری نے کرایا ہے۔ میں نے اللہ کو جان دینی ہے، اور کوئی کتاب نہیں ایسی، چاہے وہ پیپل پارٹی کا کوئی حمایتی لکھ رہا ہے یا اس کا مخالف لکھ رہا ہے، جس میں ان دونوں کو ٹارگٹ نہ کیا۔ کیا بگاڑ لیا ان کا؟ کچھ بھی نہیں ہے، ایسی باتوں میں کیا ہوتا ہے۔ انہوں نے بھی، واجد شمس الحسن کہتے ہیں کہ یہی نتیجہ جو میں نے اس تیسرے دن نکال دیا تھا، وہ انہوں نے نکالا کہ جی یہی وہ جو کلمپ تھا اس کا لگا ان کے سر میں، اس سے ان کی موت ہوئی تھی، جس پر وہ بڑے سیخ پا ہوئے کہ اتنا پیسہ ملک کا برباد کیا گیا صرف اس لیے، بجائے اس کے کہ قتل کے محرکات کے آگے کس نے قتل کیا، کون قاتل ہے، اس کام کے لیے اسکاٹ لینڈ۔ تو پتہ لگا کہ یہ شرگنوں سے مٹی جھاڑنے کے لیے انہوں نے یہ ڈرامہ کیا تھا اصل میں، اور سب کو پتہ تھا، ہمیں تو تب بھی پتہ تھا کہ ڈرامہ ہے۔ آج انہوں نے ایک بہت بڑا انکشاف نہیں کر دیا۔ انہوں نے اس زمانے میں انٹرویو دیے تھے نا اس کو، اسکائی چینل کو، وہ جو ہے، جب اسکائی چینل کی اس نے پوچھا تھا کہ آپ اس رپورٹ سے مطمئن، تو انہوں نے کہا تو بالکل مطمئن نہیں ہوں، کیونکہ میرے نزدیک فضول ہے یہ کام جو ہوا ہے، اس میں تو پیسے گورنمنٹ نے دیے ہیں، اس میں نکلا کیا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ واجد شمس الحسن نے بھی یہ الزام جو ہے وہ لگایا ہے زرداری پر اور رحمان ملک پر، لیکن کیا فرق پڑے گا؟ کیا فرق پڑے گا؟ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ ناظرین کرام، درخواست قرآن و نماز کو ترجمے کے ساتھ جانیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک دیں، سچ کے سفر میں ہمارے ساتھی بنیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔